محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم نبی تھے، جن کی زندگی صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کی اعلیٰ مثال ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 4 مقامات پر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ ان کی کہانی اللہ کی آزمائشوں، انسانی کمزوریوں اور رحمت الہی کی عکاسی کرتی ہے۔ میں اس واقعہ کی تفصیل قرآن و حدیث اور معتبر روایات کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، جن میں قرآن کی آیات و تفسیر اور تاریخی روایات شامل ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے: اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ وہ عربی تھے اور بنی آدم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا وطن عوض یا بسنیہ بتایا جاتا ہے، جو دمشق اور فلسطین کے قریب واقع تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ کوہ شعر کے دامن میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ تقریباً 1500 سال سے 1300 سال قبل مسیح اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی، جیسا کہ قرآن میں نازل فرمایا: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ سورہ نساء: ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی۔ اور ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ ان کی شادی کے بارے میں روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا، اور بعض روایات کے مطابق ان کی بیوی کا نام لیا بنت یعقوب یا رحمت بنت افرایم بن یوسف تھا۔ وہ 3 شادیاں کر چکے تھے اور ان سے زیادہ اولاد ہوئی۔ اللہ نے انہیں بے پناہ مال و دولت عطا کیا، مویشی، غلام، نوکر چاکر اور خوشحالی زندگی عطا کی تھی۔ وہ بہت مخیر اور مہمان نواز تھے۔ غریبوں، مسافروں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کے پاس وسیع کھیت، باغات اور ہزاروں مویشی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، نیکوکار اور راست باز تھے، اور برے لوگوں سے دور رہتے تھے۔ آزمائشوں کا آغاز، شیطان کا حسد اور اللہ کی طرف سے امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی دیکھ کر شیطان کو حسد ہوا
روایات کے مطابق شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایوب علیہ السلام تو تیری نعمتوں کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اگر ایوب علیہ السلام سے نعمت چھین لی جائے تو وہ شکایت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب علیہ السلام کو آزمائے، لیکن ان کے دل اور زبان پر قابو نہ تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے۔ پہلے ان کا مال دولت برباد ہو گیا اور مویشی مر گئے، کھیت تباہ ہو گئے، غلام اور نوکر چاکر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد پر مصیبت آئی۔ روایتوں کے مطابق ایک طوفان یا زلزلہ آیا جس میں ان کے تمام بچے شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ کا نام مبارک ہے، وہ صبر کرتے رہے اور کوئی شکایت کسی سے نہ کیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا۔ قرآن میں ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بیماری کی نوعیت چیچک اور جلد امراض کی تھی جو پورے جسم پر پھیل گئی۔ بعض روایات میں بیان ہے کہ جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور بدن سے گوشت جھڑ گیا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے انسان تھے جنہیں چیچک لاحق ہوئی، تاہم بعض اسرائیلی روایت میں مبالغہ ہے، جیسے جسم میں کیڑے پڑ جانا، جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، اور غلط فہمیاں ہیں۔ بیماری کا عرصہ مختلف روایت میں ہے، 3 سال سے 18 سال تک بیان ہے، لیکن راجح قول 13 سے 18 سال تک ہے۔ اس دوران ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ بستر سے نہ اٹھ سکتے تھے۔ شہر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر ڈال دیا، کیونکہ یہ بیماری کی بو اور حالت سے لوگ کوسوں دور بھاگتے تھے۔ دوست اور رشتہ داروں نے رشتہ ناتا توڑ دیا، صرف ان کی بیوی نے دن رات خدمت کی، وہ مزدوری کر کے کھانا لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی نگہبانی کرتی۔ صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی باریک ریت بچھاتی تھی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ شیطان کی ایذائیں اور بیوی کی وفاداری، شیطان نے مختلف طریقوں سے ایذا پہنچانے کی کوشش کی۔ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کے واقعے کو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے۔ شیطان طبیب کی شکل میں بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اگر شفا کے بعد تو نے شفا دی، کہیں تو علاج کروں گا۔ بیوی نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو انہوں نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ اگر صحت یاب ہوئے تو بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جو صبح شام آتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں گفتگو کی
کہ اگر ایوب نے کوئی گناہ نہ کیا ہوتا تو اللہ یہ عذاب نہ دیتا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی، جو بیماری سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، میری تصدیق کر، اور اللہ نے آسمان سے آواز دی کہ وہ کبھی رات سیر نہیں گزاری، اور مفلس کا مرتبہ جانتے ہیں۔ پھر وہ سجدے میں گر پڑے اور التجا کی۔ اس تمام عرصے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا۔ وہ دل اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور کوئی شکایت نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا قرار دیا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، دعا کی قبولیت، شفا اور نعمتوں کی واپسی۔ آخرکار جب آزمائش کا عرصہ پورا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ترجمہ، اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار، یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی۔ جیسے ہی انہوں نے پاؤں سے مارا، ایک ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس میں غسل کیا اور پانی پیا تو تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ ان کا جسم پہلے سے زیادہ صحت مند اور جوان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک جوڑا بھیجا، جو پہن کر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کی بیوی جب آئی تو انہوں نے پہچان نہ سکی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو بھی واپس جوانی دی اور انہیں 26 بچے عطا کیے، جن میں پرانی اولاد کو زندہ کر کے یا نئی اولاد کو دے کر پورا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا، اور اس کو اس کا کنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنی عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ مال و دولت بھی دوگنا کر کے لوٹایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں جو انہوں نے جمع کی تھی۔ قسم پوری کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھالے اور اس سے مارا اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ اس طرح ایک مٹھے سے 100 کوڑے کی شرط پوری ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 سال تھی، لیکن بعض روایت میں 140 سال کے تھے۔ ان کا انتقال دمشق کے قریب ہوا، جہاں ان کا مقبرہ ہے۔ ان کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی آزمائشیں بندوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، شکایت نہ کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔